ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آمنہ نامی ایک عورت رہتی تھی۔ آمنہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے غیر متزلزل ایمان اور ایک پاکباز اور نیک عورت کے طور پر اپنی شہرت کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے الہام کا ذریعہ تھی جو اسے جانتے تھے اور اس کی برادری میں راستہ بازی کی روشنی تھی۔ آمنہ کی زندگی سادہ تھی اور اس نے اپنے دن اپنے خاندان اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کر دیے۔ اس کی شادی ایک مہربان اور محنتی آدمی احمد سے ہوئی تھی اور ان کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی عائد کردہ۔ ان کا عاجز گھر مٹی کی اینٹوں اور کھجلی کی چھت سے بنا، محبت اور ہنسی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک سال ایک خوفناک خشک سالی پورے علاقے میں پھیل گئی، جس سے گاؤں والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فصلیں سوکھ گئیں اور ایک بار چمکنے والا دریا خشک ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور امید دم توڑ رہی تھی۔ آمنہ کا دل اپنے پڑوسیوں کے پاس گیا اور اس نے کچھ قابل ذکر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں ایک دوسرے کی محبت اور اللہ پر پختہ یقین ہے۔ ہمیں اپنی نعمتیں ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنی چاہئیں۔ آئیے ہم اپنے محدود کھانے کا ایک حصہ ان لوگوں کو دیں جو بھوکے ہیں۔ احمد، اس کے شوہر، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان گئے۔ اس نے امینہ کا اللہ پر غیر متزلزل بھروسہ دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کے ارادے خالص تھے۔ انہوں نے ان کے پاس جو تھوڑا سا کھانا تھا اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور دوسرا ان کو دے دیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آمنہ کی سخاوت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے اس کی بے لوثی سے متاثر ہوئے اور اس کے غیر متزلزل ایمان سے متاثر ہوئے۔ جلد ہی دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے وسائل کا حصہ ڈالا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدل گئے، خشک سالی کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ آمنہ اور احمد کے خاندان کو بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی خوراک کی فراہمی تقریباً کم ہو گئی۔ ان کے بچے علی اور عائد کردہ بھوک سے کمزور ہو رہے تھے۔ ایک رات جب گھر والے اپنے چھوٹے سے گھر میں اکٹھے بیٹھے تھے، احمد نے آمنہ کی طرف دیکھا اور کہا، میری جان، ہمارے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، کیا ہمیں ان کے لیے باقی کھانا نہیں رکھنا چاہیے؟ آمنہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، احمد، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے بانٹ لیا اور وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ رازق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی رحمت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ بھاری دل کے ساتھ وہ دعا کرتے رہے اور اللہ کی تدبیر پر یقین رکھتے تھے۔ اسی رات ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی، جس سے سوکھی زمین کو سکون ملا۔ اگلی صبح دریا کو دوبارہ بہتا دیکھ کر دیہاتی بہت خوش تھے اور ایک بار خشک کھیت انقدار فصلوں سے سبز ہو چکے تھے۔ جیسا کہ ان کے پڑوسیوں نے خشک سالی کے خاتمے کا جشن منایا، آمنہ اور احمد کے ایمان کو اجر ملا۔ ان کے بچوں کی طاقت واپس آ گئی اور وہ بلا شبہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے لیے واقعی رزق دیا ہے۔ ان کے کھانے کا آخری لقمہ بانٹنے کے چھوٹے سے عمل نے نہ صرف ان کے گاؤں کو بچایا تھا بلکہ وہ بارش بھی لائی تھی جو انہیں مستقبل میں برقرار رکھے گی۔ امینہ کی اللہ پر بھروسہ اور بے لوث سخاوت کی کہانی اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی رہی۔ اس کے غیر متزلزل ایمان اور کمی کے وقت دینے کی آمادگی نے نہ صرف اس کی زندگی بدل دی تھی بلکہ اس کی برادری کو بھی بدل دیا تھا۔ امینہ کی وراثت زندہ رہی، جس نے ان کی کہانی سننے والوں کو ان لامحدود برکات کی یاد دلائی جو ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور احسان کے بے لوث کاموں کی طاقت رکھتے ہیں۔